قابض ہے، یعنی ہر وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے گناہوں کو جب ہم آشکار کریں گے تو کیا یہ اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو آشکار کر دے گا؟ فرحان بھائی، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ میں غیبت سے متعلق بیان کیا گیا ہے، ایک تو اس کی ممانعت کو اس انداز سے بیان فرمایا، اس کی سختی کو، اس کی برائی کو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسندیدہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا گویا اس کے ساتھ ایسا ہی ظلم کرنا ہے، اسے اس درجے کی تکلیف دینا ہے کہ آپ اس مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ اب اس میں ایک جگہ وہ آ جاتی ہے کہ کسی جگہ پر اس میں اجازت کی گنجائش موجود ہے، جس طرح جھوٹ سے متعلق تھا کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، تو غیبت سے متعلق بھی مفسرین اکرام نے اسی آیت کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ظالم ہے، اس کے ظلم سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اب اس شخص کی اس برائی کو قاضی اسلام کی عدالت میں بیان کرنا یا اس کے خلاف گواہی دینا، اس کی غیر موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دینا، اس کی شریعت بالکل اجازت دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ اور جھوٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جھوٹ۔ اگر بندہ خود کو جھوٹ سے محفوظ کر لے تو وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہر دوسرے گناہ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں ایک ساتھ اتنے سارے احکام کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میرا اسلام کامل ہو جائے اور میں مسلمانوں میں شمار ہو جاؤں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلا جو نسخہ دیا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ تم جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو اسلام کی جتنی خوبیاں ہیں یا جتنے اوامر و نواہی ہیں تم ان سب کے پابند ہو جاؤ گے، اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو پھر ساری برائیاں تمہارے اندر جمع ہو جائیں گی، کیونکہ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے، اس شخص کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو کام ایسے کرتا تھا جو خلاف شرائع اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے جب چلا تو راستے میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اب اس کے سامنے دو راستے تھے کہ وہ ایک وعدہ جو کر کے آیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ نہ بولے اور صحت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کہہ دے کہ میں فلاں برا کام کرنے جا رہا ہوں، تو اگر قانوناً وہ جرم ہے تو سزا بھی ملے گی، نہیں تو کم از کم بدنامی تو ہوگی۔ تو اس ڈر سے وہ اس کام کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اگر جائیں گے برائی میں پڑیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنے پڑیں گے تو پھر برائی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ غیبت اور جھوٹ دونوں میں خاص مواقع ہیں جہاں اجازت دی گئی ہے۔ اور جھوٹ کے حوالے سے یہاں ایک اور بات کر دوں کہ بعض لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ مذاق کیا، تو جھوٹ مذاق میں بھی حقیقت ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول کر ہم کہیں کہ جی یہ مذاق تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا، اور اس کے لیے وہی وعید ہے جسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو پھر دنیا اور آخرت میں اس نے کیا پایا، اس کے پلے کوئی عمل نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں ایک منٹ